نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام حضور آقا انعامدار مدنی تاجدار سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ کہ جن کی نسبت پاکیزہ کی طفیل و خیرات اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور مقدس سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک دوست نے سوال بھیجا، سوال یہ ہے کہ وہ کون سا امام ہے جس کے پیچھے نماز جائز نہیں؟ تو اکثر یہ تقریباً تمام مسالک میں عقائد کے لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اہل سنت والجماعت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث ان کے پیچھے نہیں ہوتی، دیوبند کے پیچھے نہیں ہوتی، اہل تشیع کے پیچھے نہیں ہوتی، وہ کہتے ہوں گے کہ اہل سنت والجماعت والوں کے پیچھے نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں تقریباً تمام مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہیں، مگر میں اس کے بارے میری ایک سمجھ لیں کہ میں اپنی رائے پیش کرنے لگا ہوں، بلکہ وہ رائے بھی جو ہے وہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ یہاں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک جو ہے وہ پیش کروں گا، صحاح ستہ میں موجود ہے، ابو داود شریف کی حدیث پاک ہے، میرے سامنے موجود ہے۔ تو حضرت سیدنا صائب ابن خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے صحابی ہیں، یہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے یعنی ایک شخص نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی تھا اس زمانے میں، اس نے لوگوں کی امامت کرائی اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا کہ اس نے قبلہ کی طرف تھوک دیا، جبکہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دیکھ رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اس بات پہ حضور کو غصہ آیا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو جن لوگوں کو وہ امام نماز پڑھا رہا تھا اور ان کی امامت کر رہا تھا، آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا اور حضور نے فرمایا کہ یہ امام جو ہے یہ آئندہ تمہیں نماز نہ پڑھائے، یہ جماعت کرانے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے تعظیم کعبہ کا خیال نہیں رکھا، خانہ کعبہ کی جانب اس نے تھوکا ہے۔ تو اکثر شارحین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، سہون ان سے ایسا ہو گیا، سہون بھول کر ایسا ہو گیا، یا یہ ہے کہ انہیں اس مسئلے کا پہلے پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے نہ جانتے ہوئے قبلہ کی طرف خانہ کعبہ کی طرف تھوک دیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر ناراضگی کا اظہار فرمایا، حضور نے ان کو لوگوں کو فرمایا کہ آئندہ یہ بندہ جس نے تمہیں امامت کرائی ہے، تمہیں نماز پڑھائی ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ تمہارے آگے کھڑا ہو کے امامت کرائے۔ تو جب دوسری دفعہ وہی امام صاحب جب نماز پڑھانے لگے صحابہ اکرام کو، تو انہوں نے روک دیا، انہوں نے کہا کہ تم ہمیں امامت نہیں کرا سکتے، ہمارے تم امام نہیں بن سکتے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری امامت سے ہمیں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا۔ تو وہ صحابی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ کہ مجھے بتایا ہے ان لوگوں نے کہ میں اب لوگوں کی امامت نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، حضور نے فرمایا ہاں میں نے کہا ہے۔ تو صحابی کریم کو حضور نے فرمایا قد عصیت اللہ ورسولہ، حضور نے فرمایا وہ اس لیے کہ تو نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائی ہے، یعنی جو تجھ سے فعل سرزد ہوا، تو نے خانہ کعبہ کی تعظیم کا خیال نہیں رکھا، تو نے خانہ کعبہ کی جانب منہ کر کے تھوک دیا،
لہذا تیرے اس تھوکنے کی وجہ سے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچی ہے، تجھے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، کس کی مجال کہ کوئی اللہ کو تکلیف پہنچائے؟ اللہ کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، لیکن اس کے دیکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچی، آقا کونین کی ناراضگی کا یہ سبب بنا اس کا قبلے کی طرف تھوکنا، لہذا حضور کو تکلیف پہنچانا، حضور کو اذیت پہنچانا، یہ اللہ کو اذیت پہنچانا ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی، ایسا فعل اس سے سرزد ہو گیا جو رسول اللہ کی اذیت کا باعث بنا، تو فرمایا جس نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ تو حضور نے فرمایا تو نے خانہ کعبہ کی تعظیم کا خیال نہیں رکھا، تو نے خانہ کعبہ کی جانب منہ کر کے تھوکا ہے، لہذا اس سے مجھے اذیت پہنچی ہے، اور میری اذیت ہی اللہ کی اذیت ہے۔ آپ اس بات پہ غور کریں، حالانکہ شارحین اکرام نے لکھا ہے کہ وہ صحابی کریم نے انہیں توبہ بھی کر لی، صحابی تھے، وہ کسی بات پہ وہ بضد تو نہیں ہو سکتے تھے کہ میں ایسا ہی کروں گا، بلکہ انہوں نے تو ندامت کا اظہار کیا ہوگا کہ یا رسول اللہ مجھ سے ایسا ہو گیا، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، لیکن بعد میں امامت بھی شارحین نے لکھا ہے کہ انہوں نے توبہ کر لی۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر خانہ کعبہ کی جانب صرف سہون تھوک دیا جائے تو وہ بندہ امام نہیں بن سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز ہے، ایسی شخصیت ہے، ایسی ذات ہے جس کی اذیت رسول اللہ کی اذیت کا باعث بنے، یا جس کی بے ادبی رسول اللہ کی بے ادبی اور حضور کی اذیت کا سبب بنے، جس کے فعل سے یہ بات ثابت ہو جائے، ظاہر ہو جائے، ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ اب اگر کوئی قبلہ کا احترام نہ کرے گا تو حضور کو اذیت پہنچے گی، رسول اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ اب جس چیز کو بھی رسول اللہ سے نسبت ہوگی، اللہ تعالیٰ سے نسبت ہوگی، چونکہ خانہ کعبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہ تعظیم کی جگہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، ہماری عبادت گاہ ہے، تو جس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی نسبت سی اس کی اگر تعظیم کا خیال نہ کیا جائے تو حضور کی اذیت کا باعث بنتا ہے۔ اب جو چیز، ہر وہ ذات، ہر وہ شخصیت جس کی توہین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہوں، اب جس سے ایسا فعل سرزد ہو جائے گا کہ ایسی چیز کی یا ایسی ذوات مقدسہ کی وہ بندہ تعظیم نہ کرے گا، ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ آپ خیال کر لیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی، کیونکہ حضور کے صحابی حضور کو پیارے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن سے اللہ راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہے، وہ حضور کے پیارے ہیں۔ حضور نے فرمایا میری محبت کی وجہ سے میرے صحابہ کے ساتھ محبت کرو، یعنی جس کو مجھ سے محبت ہے وہ میرے صحابہ سے محبت کرے گا۔ اب جس نے کسی ایک صحابی کریم کی بھی توہین کی، چونکہ حضور کو تو اپنے صحابہ پیارے ہیں، کسی ایک صحابی کی تعظیم میں بھی فرق آ گیا، یا کسی ایک صحابی کی تعظیم سے کسی نے نہ کی، یا کسی ایک صحابی کی بھی گستاخی کی، یقیناً اس کا یہ جو فعل ہے وہ رسول اللہ کی اذیت کا سبب بنے گا۔ اور اگر کسی مسلک میں ایسے لوگ پائے جائیں جو صحابہ اکرام کی تعظیم کا خیال نہ رکھتے ہوں، جو کسی ایک حضور کے چھوٹے سے چھوٹے صحابی کی بھی توہین کرتا ہو، اس مسلک کے کسی امام کے بھی پیچھے نماز جائز نہیں ہے، کیونکہ میں حدیث پاک سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ خانہ کعبہ، بلکہ خانہ کعبہ کی عظمت تو ہمارے سر آنکھوں پہ حضور صلی اللہ، بلکہ حدیث پاک میں صحیح ستہ میں موجود ہے کہ حضور خانہ کعبہ کے سامنے تشریف فرما ہے، اور حضور نے خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا خانہ کعبہ تیری عظمت اپنی جگہ، تیری حرمت اپنی جگہ، مگر تجھ سے بھی زیادہ حضور نے فرمایا ایک مرد مومن کی عظمت ہے، ایک مرد مومن کی حرمت ہے۔ صحیح ستہ میں ابو داؤد شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو خانہ کعبہ کی توہین جو کر رہا ہے بلکہ سہون اس سے ہو گئی، اس کے پیچھے نماز نہیں۔ اور مومن جو ہے وہ تو حضور نے فرمایا مومن جو ہے وہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے،
جو کسی ایک مومن کی توہین کرے گا اس کے پیچھے بھی نماز نہیں. جو مومن مسلمانوں پہ بھی ایسے ہی فتوے لگا رہا ہے, کسی کو کافر کہہ رہا ہے, کسی کو مشرک کہہ رہا ہے, ظالم کلمہ پڑھنے والے کو مشرک کہہ رہا ہے, کلمہ پر جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے اسے وہ کافر کہہ رہا ہے, اس پہ کفر کے فتوے لا رہا ہے. تو ایسے مسلک کے لوگوں کے پیچھے بھی نماز جائز نہیں, نماز نہیں ہو سکتی, کیونکہ مومن کو تکلیف پہنچا کے وہ رسول اللہ کو اذیت پہنچا رہا ہے. اور مومن اور جو حضور کے صحابی ہے, رسول اللہ کے صحابی ہیں, وہ تو مومن الحمدللہ وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہے. اگر کسی حضور کے ایک صحابی کی بھی جو توہین کرے, چونکہ اس کا یہ فعل جو ہے وہ رسول اللہ کی اذیت کا سبب بنے گا, اور جس بات سے حضور کو اذیت ہوگی اس بات کا جو مرتکب ہوگا اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہوگی. حضور کے صحابہ کی توہین جو کرتا ہو اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا گستاخ ہو, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, بخاری شریف میں بھی موجود ہے, اگر تفصیل میں جاؤں تو کافی اس میں وقت لگ جائے گا. حضور نے ہاتھ اٹھائے ہیں, امام حسن و حسین کو اٹھایا ہوا ہے, اور اللہ کے حضور میں دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما, یا اللہ ان دونوں سے میں محبت کرتا ہوں, مولا ان سے تو بھی محبت کر, اور یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر. اور ایک اور حدیث پاک میں ہے یا اللہ جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ. یعنی جو حضرت امام حسن و حسین, حضور کے اہل بیت, آقا کونین کی پاک بیویاں, رسول اللہ کی پاک بیٹیاں, حضور کے داماد مکرم, حضور کے نواسے, حضور کی پاک نواسیاں, ان کی شانوں میں, ان کی شان میں اگر کوئی بال کے برابر بھی ان کی توہین کرتا ہے تو ایسے مسلک کے لوگوں کے پیچھے بھی نماز نہیں, کیونکہ ان کا یہ فعل جو ہے وہ حضور کی اذیت کا باعث بن رہا ہے, اور حضور کو اذیت پہنچانا اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچانا ہے. تو جو صحابہ کی توہین کریں وہ حضور کو اذیت پہنچاتے ہیں, جو اہل بیت اطہار کی توہین کریں وہ بھی حضور کو اذیت پہنچاتے ہیں. ایسے مسالک کے لوگ, میں کسی ایک مسلک کو نامینیٹ نہیں کر رہا, بلکہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس مسلک میں بھی ایسے فعل پائے جائیں کہ جن کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کی وجہ بنتی ہو, ان لوگوں کے پیچھے نماز جائز نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کو اذیت پہنچاتا ہو, کسی ایک سرکار دو عالم کی زوجہ محترمہ جن کے بارے اللہ کا قرآن فرما رہا ہے النبی اولی بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, فرمایا میرے نبی جو ہے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ فرما رہا ہے نبی مومنین کو کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے, اور میرے محبوب کی وازواجہ, اور میرے محبوب کی جو پاک بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں. اب جو مومن ہوگا, قرآن یہ حد لگا رہا ہے کہ مومنوں کی مائیں ہیں, اب جو مومن ہوگا وہ رسول اللہ کی ہر پاک بیوی کو اپنی ماں مانے گا, اور جو حضور کی کسی ایک پاک بیوی کو کہے کہ میں اسے اپنی ماں نہیں مانتا, اس نے رسول اللہ کو چیلنج کیا, اس نے رسول اللہ کی اور حضور نے فرمایا جتنے بھی میں نے, بلکہ فرمایا کہ ہے ہی ایسے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضور کی ہر بات, حضور کا ہر سخن, حضور کی ساری گفتگو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتی ہے. اور حضور کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور نے اپنے نکاح, حضور نے اپنی پاک جو اپنی شادیاں ہیں وہ اللہ کے حکم کے بغیر کی ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے جتنے بھی اپنے نکاح فرمائے وہ اللہ کے اذن سے, اللہ کی اجازت سے, اور اللہ نے جو پاک بیویاں اپنے محبوب کے عقد میں دے دیں, اپنے محبوب کے نکاح میں دے دی, یقیناً وہ اللہ کی رضا سے آئیں, اور جو حضور کی کسی ایک پاک بیوی کی بھی توہین کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک بیوی کی بھی تعظیم کا انکار کیا اس نے حضور کو اذیت پہنچائی, جس نے حضور کو اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, حضور کے اہل بیت اطہار, حضور کی پاک بیویاں جو ہیں, بلکہ جو یہ بھی کہے کہ یزید سچا تھا, امام حسین حق پر نہ تھے, اس نے بھی حضور کو اذیت پہنچائی. اور جس مسلک میں ایسے لوگ پائے جائیں جو یہ کہتے ہو اس مسلک کے کسی امام کے پیچھے بھی نماز ہرگز جائز نہیں, کیونکہ میں حدیث پاک بیان کر رہا ہوں کہ اس نے تو صرف تھوکا تھا,
خانہ کعبہ کی طرف، اور حضور نے اتنی ناراضگی کا اظہار کیا. حضور نے فرمایا قد اذیت اللہ ورسولہ، تو نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی ہے. اور پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی ایک صحابی، حضور کے اہل بیت اطہار اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، حضور سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سیدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا، میرے اور آپ کے پیارے نبی پاک کے والدین کریمین حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ، کسی ایک کی بھی جو توہین کرتا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی رسول اللہ کے والدین جو ہے کافر ہیں، استغفر اللہ یاذ باللہ. اللہ کے بندو عقل کے ناخن لو، عقل کے ناخن لو، کچھ سوچو کنہیں کافر کہہ رہے ہو. کیا ان کو کافر کہنے سے میرے اور آپ کے رسول کو اذیت نہیں پہنچے گی؟ جب حضرت اکرمہ ایمان لائے، ان کے باپ ابو جہل تھا، جب حضرت اکرمہ حضور کی بارگاہ میں آ رہے تھے تو حضور پتہ اپنے صحابہ کو کیا فرما رہے تھے؟ حضور فرما رہے تھے خبردار کوئی ایسی بات نہ کرنا، اس کے باپ کے بارے کوئی ایسی بات نہ کرنا جس کی وجہ سے اکرمہ کو تکلیف پہنچے، کیونکہ اس کا تو باپ تھا نا، وہ کافر مطلق جس نے بڑی اذیت رسول اللہ کو پہنچائی اور اتنی کھل کے دشمنی کی کہ اتنی دشمنی شاید ہی حضور کی کسی اور نے کی ہوگی. اور کافروں کا، حضور کے دشمنوں کا سردار دشمن، اتنا بڑا کافر، مگر جب اس کے بیٹے حضرت اکرمہ آئے تو رسول اللہ اپنے صحابہ کو تنبیہ فرما رہے ہیں، فرمایا خبردار کوئی ایسی بات نہ کرنا، ابو جہل کی، اس کے باپ کی کوئی ایسی بات نہ کرنا جس کی وجہ سے اکرمہ کو تکلیف پہنچے. ہرگز ایسا. حضور تو فرماتے ہیں کہ مسلمان کے کافر باپ کی بھی توہین نہ کرو، اس کو کافر نہ کہو اس کے سامنے، مگر رسول اللہ کے ماں باپ سبحان اللہ جن کی پاکیزگی اور جن کی پاکیزگی کردار پورے مکے میں مشہور تھی، اور سیدہ آمنہ سبحان اللہ تعالیٰ ان کی شان کے قربان جائیں، اور حضرت عبداللہ جو رسولوں کے تاجدار کے باپ ہیں، جو یہ کہے کہ حضور کے والدین کافر ہیں الیاذ باللہ، کیا حضور کو اذیت نہ پہنچے گی؟ اب یہ دیکھنا آپ نے ہے کہ کس مسلک میں ایسے لوگ ہیں جو رسول اللہ کے والدین کو یہ کہتے ہیں، حضور کی امی جان کو کہتے ہیں، حضور کے ابا جان کو کہتے ہیں. جو یہ کہتے ہیں خبردار ان کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. نماز تو ہم حضور کی اطاعت میں پڑھتے ہیں، حضور کی اتباع میں پڑھتے ہیں. حضور کی اتباع ہوگی تو نماز ہوگی. اگر حضور سے محبت نہیں ہوگی، حضور کی اتباع نہیں ہوگی، حضور کی اتباع کا خیال اگر نماز میں نہیں ہوگا تو خدا کی قسم وہ نمازی اس نمازی نماز کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. علامہ اقبال نے کہا تھا نا، زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. اور حضور کے سب سے پہلے اہل بیت تو حضور کے ماں باپ ہے، اس کے بعد پھر اولاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں ہیں. تو حضور کے کسی صحابی، حضور کے کسی غلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، حضور کے اہل بیت کی جو ادنا بال کے برابر بھی توہین کرتا ہے، یاد رکھیں کہ وہ حضور، اس کی یہ توہین جو ہے وہ حضور کی اذیت کا سبب بنتی ہے، اور جو حضور کو اذیت پہنچائے وہ امام نہیں بن سکتا. اب جو حضور کے شہر کی توہین کرے، آقا کونین کے روضہ اقدس کی توہین کرے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لگے ہوئے خاک کے ذرے کی بھی جو توہین کرتا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو امام مان کے آگے کھڑا کیا جائے. بلکہ تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ مہواں سگ مدینے دی گلیدا اہو رتبہ ہر کامل ولیدہ. بلکہ مدینے کی گلی کے کتے کی بھی جو توہین کرتا ہے وہ بھی بدبخت اس قابل نہیں ہے کہ اس کو امام بنایا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آقا کونین کے اہل بیت، حضور کے والدین کریمین، حضور کی پاک بیویاں جو ہیں، اگر کوئی ان کی توہین کرتا ہے، اب یہ آپ نے دیکھنا ہے. اللہ نے آپ کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، یہ نہ سوچا کرے فلاں مولوی یہ کہتا ہے فلاں کہتا ہے. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ ایمان والے ہیں، آپ نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، آپ نے قرآن بھی پڑھا ہے. سبحان اللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں کہ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم کے معیار پہ پورا اترتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گلی کے خاک کے ذروں کی بھی جو جناب تعظیم کرتا ہے، وہ امام اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو آگے کھڑا کر دیا جائے. لیکن جو خانہ کعبہ کی
تھوکنے کی، اور وہ ہوا، یہ عمل جو ہے وہ صحابی کریم سے سہون ہوا تھا۔ کوئی صحابی جانتے ہوئے اگر حضور نے انہوں نے سنا ہوتا حضور کی زبان پاک سے کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوکنا نہیں، تو میرا یہ ایمان کہ میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ صحابی ایسا فعل نہیں کر سکتے تھے۔ سہون ہوا، اس کے باوجود حضور سے چونکہ ایک قانون بنانا تھا، ایک اصول بنانا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حضور نے معاف بھی فرما دیا، حضور کے بارگاہ میں انہوں نے معذرت کی، انہوں نے توبہ کر لی، لیکن وہ قانون اپنی جگہ موجود ہے آج بھی۔ اگر کوئی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اگر تھوکے گا حقارت کی نظر سے، تو وہ ظالم بدبخت اس قابل نہیں ہوگا کہ اس کے پیچھے نماز ادا کی جائے، اس کو امام اپنا مانا جائے۔ تو خانہ کعبہ تو میرے اور آپ کے رسول نے تو فرمایا مومن خانہ کعبہ سے بھی اوپر ہے، اور یہ جو صحابہ یہ تو مومنوں کے سردار ہیں۔ اہل بیت اطہار وہ ہے جو مومن گھر لوگ ہیں، ان کی بارگاہ میں جانے تو ایمان ملتا ہے، ان کی محبت سے ایمان ملتا ہے، صحابہ کی محبت سے ایمان ملتا ہے، اہل بیت کی محبت سے ایمان ملتا ہے، حضور کی پاک بیویوں کو اپنی مائیں ماننے سے ایمان پختہ ہوتا ہے۔ تو پھر بات میں یہی عرض کروں گا کہ ایسا فعل جو رسول اللہ کی اذیت کا سبب بن جائے اور جس سے یہ فعل سرزد ہو، وہ اس قابل نہیں کہ اس کے پیچھے نماز ادا کی جائے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ادب ہی سب کچھ ہے، دین سارے کا سارا ادب ہے۔ تو ایسے لوگوں کے پیچھے ہرگز نماز نہ پڑھیں جن میں یہ باتیں پائی جائیں۔ اللہ اپنے محبوب کی غلامی کی توفیق عطا فرمائے اور ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا باللہ التوفیق وما علی الا البلاغ۔